میں حسین تھی۔ میری عمر 35 سال تھی۔ میں اپنے جسم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بچے پیدا کرنے کے بعد بھی میں نے اپنے جسم کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرا جسم گوری رنگت کا تھا۔ جس دن میرے شوہر کا موڈ ہوتا تو میں اسے کہتی کہ میرے سر میں درد ہے تو وہ کروٹ بدل کر سو جاتا۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے ایک کم عمر پٹھان ڈرائیور رکھ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس دن میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑے لیکن اس کم عمر پٹھان ڈرائیور کے ساتھ ضرور رات گزاروں گی۔ 22 سال کا خوبصورت اور گورے چٹے رنگ کا لڑکا تھا۔ میں باہر گھومنے جاتی تو ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے اس کے ساتھ ہر وقت رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ بہانے سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور اپنے حسین وجود کا دیدار اسے کرواتی۔ مجھے شروع سے ہی کم عمر لڑکوں سے تعلقات بنانے کی عادت تھی۔ ایک رات میرے شوہر نے فون کیا کہ مجھے کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور آج میں نہیں آؤں گا۔ شوہر کی بات سنتے ہی میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ بچوں کو جلدی سے دوسرے کمرے میں سلا دیا۔ میں نے آرام دہ لباس پہنا اور بال کھلے چھوڑ دیے۔ اس پٹھان ڈرائیور کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر میں اندر داخل ہو گئی۔ دیکھا تو ابھی وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم میرے کمرے میں سو جاؤ تو میں نے اپنے کمرے میں اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا میں کیسے آپ کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا تمہارے صاحب آج رات گھر واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ میرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر بچوں کے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر فٹافٹ میں اپنے بیڈ روم میں گئی تو دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی نرم۔ میرے شوہر نے پٹھان جوان خوبصورت ڈرائیور رکھا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تو گمسم سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا نظر ہٹانا بھول جائے، اور میں حسن پرست تھی خود بھی، مگر شوہر ذرا بھی پیارا نہ تھا۔ مگر ہمارے ہاں رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی دلہن دولہا کی دیکھتی تھی اور نہ ہی تصویر دکھائی جاتی تھی، نہ ہی ہماری رضامندی پوچھی جاتی تھی۔ یہ سب فیصلے ہمارے بڑے کرتے تھے۔ میری شادی پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوبصورت تھی اس لیے خواب بھی میں نے خوبصورت شوہر کے دیکھے تھے۔ مجھے لگا میرے والدین میرے لیے ایسا ہی ہم سفر تلاش کریں گے جو دیکھنے میں مجھ جیسا ہو۔ اعظم سے جب میری منگنی ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی اس کی تصویر دکھا دے لیکن نہیں، میرے والد اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور میری والدہ میرے والد سے ڈرتی تھی۔ ان سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اعظم کی تصویریں منگوا دیں، لیکن میری بڑی بہن جو اعظم کو دیکھ کر آئی تھی اس کے شوہر خوش شکل تھے۔ میں نے سوچا ظاہر ہے میرے والدین نے میرے لیے بھی ایسا ہی شوہر تلاش کیا ہوگا۔ شادی پر ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ دلہن کا گھونگھٹ نکال کر اسے دولہے کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اس لیے میں اب تک اعظم کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ سسرال پہنچی تو مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ رات کو ہی اعظم کمرے میں آئے۔ میں گھونگھٹ کے اندر ہی شرمائی سی بیٹھی تھی، لیکن میرا جیسے ہی انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے لگا میرا دل ٹوٹا ہے۔ اعظم میرے تصور سے بالکل مختلف تھے۔ سامنے رنگت، سامنے کے دو دانت مسکراتے تو صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ماں باپ نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ میں کیسے شخص کے ساتھ گزارا کروں گی؟ میرے رونے پر وہ رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں وجہ کیا بتاتی؟ اگر بتا دیتی تو وہ مجھے چھوڑ دیتے، اس لیے میں نے کہا گھر والوں سے اداس ہوں۔ ہمارے ہاں طلاق کا بھی کوئی تصور نہ تھا۔ پسند ہو نہ ہو، لڑکی کو بس وہیں زندگی گزارنی پڑتی ہے جہاں والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اب اعظم ہی ہے، دل ملے نہ ملے، نصیب تو مل ہی چکے تھے۔ چند دن بعد جب میں اپنے میکے گئی تو میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی اعظم سے کی؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ میری بہنیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی اعظم بہت اچھا خاصا کھاتا کماتا ہے، بلکہ تم تو اپنی بڑی دونوں بہنوں سے زیادہ سکھی رہو گی، زندگی گزارو گی۔ اتنا بڑا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا گاڑی ہے، تمہاری بہنوں کے شوہر تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہی تمہاری دونوں بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا زندگی انسان کے ساتھ گزارنی تھی،
اس لیے گھر گاڑی کے ساتھ نہیں، میں بھی موٹر سائیکل کا سفر کر لیتی، کرائے کے گھر میں رہ لیتی، شوہر تو خوبصورت ہوتا۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی ناشکری عورت، اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اچھا خاصا لگے گا، پسند آپ کی ہے، میری تو نہیں۔ میں اپنے والدین سے اس قدر بدظن ہو گئی کہ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت میں اعظم کے گھر پر ہی گزارتی تھی۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، بہت بڑا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا، پر جس کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ جبھی بھی اعظم میرے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا، میں بہانے سے اٹھنے لگتی، کہتی میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں یہ کہتی کہ میں پورا دن ملازمہ سے کام کرواتے کرواتے تھک جاتی ہوں، میں جلدی سونے کی عادی ہوں۔ جو بہانہ مجھے سمجھ آتا میں بناتی رہتی، وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہتا، پھر بڑے پیار سے کہتا اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، دن بھر کی تھکن میں ہو۔ میں جتنا اس سے کتراتی وہ اتنا ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ وقت عورت کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ خوشی سے ہوا میں اڑتی ہے۔ میں رونے لگی، بڑی مشکل سے ایک شوہر کو برداشت کر رہی تھی، اب اس کا بچہ بھی، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اعظم بہت خوش تھا لیکن میں اداس تھی۔ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اب تو اس نے میرے لیے 24 گھنٹے ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ میں پانی کا گلاس خود نہ پیوں۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن شکر تھا وہ مجھ پر گیا تھا، میری طرح خوبصورت تھا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے بڑی محبت کی۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اپنے باپ پر تھا، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، ملازمہ سے کہتی کہ تم سنبھالو۔ بہرحال یہ ہوا تھا کہ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ زندگی یوں ہی گزارنی ہے۔ لیکن جب اس پٹھان ڈرائیور کو رکھ لیا تو میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔